بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے وارثہ وہ قرض ادا کر دیں۔ وارثہ کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی بہن، بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میرے چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورت ملک نے پوچھا، لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورت ملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورت ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟ سورت ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 ریال آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخر دن تک تم سے کئی بار اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب کہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اسی طرح لوٹری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس سے کوئی ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورت ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے وارثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نام بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورت ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیں، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریخی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ سورت ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورت ملک چلی گئی اور میں کھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریخی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوں کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میرے قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیا؟ پوچھو۔ میں نے کہا، جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معمولات اور واقعات، اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ بحر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتایا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں، ابو میری قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں۔ لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ ملک کی۔ سورۃ ملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کہ کیا ہیں؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرض معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور مجھے پتہ تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ سے شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائے۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا، اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ ملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتوں کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا اور نہ کوئی مصروفیات۔ دعائیں آ جاتی تھیں تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔